راہ پر مسلمانوں کے قبضے کی تکمیل ہو گئی۔ معاہدے کے بعد تمام قلعہداروں اور امراء نے خالد کی اطاعت قبول کر لی۔ یہ دراصل خلیفہ المسلمین حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اطاعت تھی۔ خالد نمائندگی کر رہے تھے۔ اس کے بعد حضرت خالد نے اپنی تمام تر فوج کے ساتھ 8 رکعت نفل شکرانے کے پڑھے۔ فارغ ہونے کے بعد حضرت خالد نے اپنی فوج سے مختصر سا خطاب کیا۔ موتہ کی لڑائی میں میرے ہاتھ میں تلوار ٹوٹی تھی، لیکن آتش پرستوں نے جس جوان مردی سے مقابلہ کیا ہے اسے میں ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ انہوں نے علیس میں ہم سے جو لڑائی لڑی ہے ایسی لڑائی میں نے پہلے نہیں دیکھی۔ اسلام کے پاسبانوں، فتح و شکست اللہ کے اختیار میں ہے۔ اس کے نام کو، اس کی نعمتوں کو اور اس کے رسول کو ہر وقت دل میں رکھو۔ راہ بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے۔ یہ بھی دل میں رکھو کہ ہمارا جہاد ابھی ختم نہیں ہوا۔ جب تک کفر کا فتنہ باقی ہے جہاد ختم نہیں ہوگا۔ خالد نے شہیدوں کے لیے دعائے مغفرت کی، پھر زخمیوں کی عیادت کو گئے۔ شہیدوں کی نماز جنازہ پڑھائی بڑی رقت آمیز منظر تھا۔ وطن سے اتنی دور جا کر شہید ہونے والوں کے لیے ہر آنکھ میں آنسو تھے۔ شہیدوں کو قبروں میں اتارا گیا تو یہ قبریں تاریخ کے سنگ ہائے میل بن گئیں۔ خالد جب رہ کا نظم و نسق سنبھالنے کے لیے اس محل نما مکان میں گئے جو ازدبا کاف ارہاش مکان تھا تو بے شمار امراء تحفے لیے کھڑے تھے جو انہوں نے خالد کو پیش کی۔ ان میں بیش قیمت اشیاء تھیں، ہیرے اور جواہرات بھی تھے۔ مدینہ کے مجاہدین حیران ہو رہے تھے کہ کوئی قوم اتنی دولت مند بھی ہو سکتی ہے۔ خالد نے یہ تحفے قبول تو کر لیے، لیکن بوریا نشینوں کی قوم کے اس سالار آلہ نے اپنے لیے ایک بھی تحفہ نہ رکھا۔ تمام تحفے مال غنیمت کے ساتھ امیر المومنین کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے مدینہ بھیج دیے۔ مال غنیمت زیادہ نہیں تھا کیونکہ رہ والوں نے جزیہ تسلیم کر لیا اور اطاعت بھی قبول کر لی تھی۔ ایک دلچسپ اور عجیب واقعہ ہو گیا۔ کچھ برس پہلے کی بات ہے۔ رسول کریم صحابہ کرام میں بیٹھے تھے اور باتیں ہو رہی تھیں۔ باتوں کا رخ کفار کے علاقوں کی طرف موڑ گیا اور ذکر فارس کی شہنشاہی کا چل نکلا۔ اس شہنشاہی کا بڑا ہی اہم مقام تھا۔ کسی صحابی نے کہا کہ ہاتھ آ جائے تو اسے فوجی اڈا بنا کر کسرا پر کاری ضرب لگائی جا سکتی ہے۔ 2 مورخوں بلازری اور طبری نے لکھا ہے کہ رسول کریم نے فرمایا کہ تھوڑے عرصے بعد ہمارے قبضے میں ہوگا۔ یہ دونوں مورخ لکھتے ہیں کہ اس محفل میں کی اہمیت اور اس علاقے کی خوبصورتی کی باتیں ہونے لگے۔ عبد المسیح مشہور آدمی تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جس کا نام کرما تھا۔ اس کے حسن کے چرچے تاجروں وغیرہ کی زبانی دور دور تک پہنچے ہوئے تھے۔ اس کے اپنے ملک میں اس کا حسن و جمال ضرب المثل بن گیا تھا۔ بلازری اور طبری نے لکھا ہے کہ رسول کریم کی اس محفل میں سیدھا سادہ اور عام سا ایک آدمی شویل بھی موجود تھا۔ یار سول اللہ، شویل نے عرض کی، اگر فتح ہوگی تو عبد المسیح کی بیٹی کرما مجھے دے دی جائے۔ رسول کریم مسکرائے اور آزرا مذاق کہا، فتح ہو گیا تو کرما بنت عبد المسیح تیری ہوگی۔ ان مورخوں نے یہ نہیں لکھا کہ کی فتح سے کتنا عرصہ پہلے یہ بات ہوئی تھی۔ اب فتح ہو گیا۔ خالد کی فوج کا ایک ادھیڑ عمر سپاہی اس وقت ان کے سامنے جا کھڑا ہوا جب کچھ شرائط عبد المسیح اور خالد کے درمیان طے ہو رہی تھیں۔ کیا نام ہے تیرا؟ خالد نے اپنے سپاہی سے پوچھا۔ اور میرے پاس کیوں آئے ہو سالار آلہ؟ سپاہی نے کہا، میرا نام شویل ہے۔ خدا کی قسم، رسول اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ عبد المسیح کی بیٹی کرما تجھے دے دی جائے گی۔ آج فتح ہو گیا ہے، شہزادی کرما مجھے دی جائے۔ کیا تو کوئی گواہ پیش کر سکتا ہے؟ خالد نے کہا، خدا کی قسم، میں رسول اللہ کے وعدے کی خلاف ورزی کی جرت نہیں کر سکتا، لیکن گواہ نہ ہوئے تو میں تیری بات کو سچ نہیں مان سکتا۔ شویل کو 2 گواہ مل گئے۔ وہ کی فاتح فوج میں موجود تھے۔ انہوں نے تصدیق کی کہ رسول اللہ نے ان کی موجودگی میں شویل سے یہ وعدہ فرمایا تھا۔ رسول اللہ کا وعدہ میرے لیے حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ خالد نے عبد المسیح سے کہا، مجھے اپنی بیٹی اس شخص کے حوالے کرنی ہوگی۔
یہ بھی شرائط میں لکھ لو۔ عبدالمسیح نے کہا کہ میری بیٹی کرما اس سپاہی کو دے دی جائے۔ یہ حکم عبدالمسیح کے گھر پہنچا کہ کرما مسلمانوں کے سالار آلہ کے پاس آ جائے۔ کرما نے پوچھا کہ اسے کیوں بلایا جا رہا ہے۔ اسے بتایا گیا کہ ایک مسلمان سپاہی نے اس کی خواہش کی ہے اور اسے اس سپاہی کے حوالے کیا جائے گا۔ ایسا نہ ہونے دو۔ گھر میں جو ایک محل کی مانند تھا، دوسری عورتوں کا شور اٹھا۔ ایسا نہ ہونے دو۔ شاہی خاندان کی ایک عورت کو حوالے نہ ہونے دو جو عرب کا وحشی بدو ہے۔ مجھے اس کے پاس لے چلو۔ کرما نے کہا، اس مسلمان سپاہی نے میری جوانی کے حسن کی باتیں سنی ہوں گی۔ وہ کوئی جاہل اور احمق لگتا ہے۔ اس نے کسی سے یہ نہیں پوچھا ہوگا کہ یہ کب کی بات ہے کہ جب میں جوان ہوا کرتی تھی۔ بلازری کی تحریر کے مطابق کرما کو خالد کے سامنے لے جایا گیا۔ شویل موجود تھا۔ اس نے ایک ایسی بڑھیا دیکھی جس کے چہرے پر جھریاں تھیں اور بال سفید ہو چکے تھے۔ مورخ طبری نے کرما کی عمر 80 سال لکھی ہے۔ اس کے باپ عبدالمسیح نے خالد کو اپنی عمر 200 سال بتائی تھی۔ بعض مورخ ان عمروں کو تسلیم نہیں کرتے۔ عبدالمسیح کی عمر 100 سال سے ذرا ہی زیادہ تھی اور کرما کی عمر 60-70 سال کے درمیان تھی۔ بہرحال کرما ضعیف العمر تھی۔ شویل نے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر جو خوشی کے آثار تھے وہ اڑ گئے اور وہ مایوس ہو گیا۔ اچانک اسے ایک خیال آ گیا۔ میر لشکر، شویل نے کہا، یہ شرط لکھ لی گئی ہے کہ کرما بنت عبدالمسیح میری لونڈی ہے۔ اگر یہ مجھ سے آزادی چاہتی ہے تو مجھے رقم ادا کرے۔ کتنی رقم؟ کرما نے پوچھا۔ 1000 درہم۔ شویل نے کہا، میں اپنی ماں کا بیٹا نہیں ہوں گا کہ 1 درہم بھی بخش دوں۔ کرما کے بوڑھے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اس خادمہ کو جو اس کے ساتھ آئی تھی اشارہ کیا۔ خادمہ دوڑی گئی اور 1000 درہم لے آئی۔ کرما نے یہ دال ہم شویل کے حوالے کر دیے اور آزاد ہو گئی۔ شویل کا یہ عالم تھا کہ 1000 درہم دیکھ کر حیران ہو رہا تھا جیسے اس کے ہوش گم ہو گئے ہوں۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو جا کر فاتحانہ لہجے میں بتایا کہ اس کے ساتھ دھوکہ ہوا تھا، کہ اس نے ایک ضعیف العمر عورت کو جوان سمجھ لیا تھا لیکن اس نے اس سے 1000 درہم کما لیے۔ صرف 1000 درہم؟ اس کے ساتھی نے اسے کہا۔ تو ساری عمر احمق ہی رہا۔ کرما شاہی خاندان کی عورت ہے، اس سے تو کئی ہزار درہم لے سکتا تھا۔ اچھا؟ شویل نے مایوس ہو کر کہا، میں تو سمجھتا تھا کہ 1000 درہم سے زیادہ رقم ہوتی ہی نہیں۔ اس کے ساتھیوں کے ایک زوردار قہقہے نے اسے اور زیادہ مایوس کر دیا۔ حضرت خالد نے مال غنیمت کے ساتھ تمام تحفے مدینہ بھیج دیے۔ مدینہ سے خالد کے لیے امیر المومنین نے پیغام بھیجا کہ یہ تحفے اگر مال غنیمت میں شامل ہیں یا جزیے میں تو قابل قبول ہو سکتے ہیں، اگر نہیں تو جنہوں نے یہ تحفے دیے ان سے ان کی قیمت معلوم کر کے جزی میں شامل کر لو۔ اگر تم جزیہ وصول کر چکے ہو تو تحفوں کی رقم ان لوگوں کو واپس کر دو۔ خالد نے ان سب کو بلا کر انہیں تحفوں کی قیمت ادا کر دی۔ رہ کی فتح کے بعد چند دنوں میں خالد نے وہاں کا نظم و نسق رواں کر دیا اور رہ کے عمرہ کو ہی انتظامیہ کا ذمہ دار بنا دیا۔ میرے بھائیوں، خالد نے اپنے سالاروں سے کہا، میرے پاس وقت نہیں کہ میں یہاں بیٹھا رہوں، لیکن نظم و نسق کی بحالی بہت ضروری ہے۔ اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ نظم و نسق کو اس بنیاد پر رواں کیا جائے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچے، وہ سکون اور اطمینان محسوس کریں کہ ان کی جان و مال اور ان کی عزت و آبرو کو تحفظ حاصل ہے۔ خدا کی قسم، میں ان لوگوں پر، عیسائیوں پر اور ان آتش پرستوں پر ثابت کروں گا کہ اسلام وہ مذہب ہے جو ظلم کو بہت بڑا گناہ سمجھتا ہے۔ رعایا کو اپنی اولاد سمجھو۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے نظم و نسق انہی لوگوں کے سپرد کر دیا ہے؟ رب کعبہ کی قسم، میں ان پر اپنا حکم نہیں ٹھونسوں گا۔ اپنا حکم نہ ٹھونسنے کے نتائج چند دنوں میں سامنے آ گئے۔ اسلام کا بنیادی اصول یہی تھا کہ لوگوں کے دل جیتو، مگر دل جیت کر انہیں دھوکہ نہ دو، انہیں ان کے حقوق دو۔
خالد اسلام کے پہلے سالار تھے جنہوں نے مدینہ سے نکل کر کسی دوسری قوم کے علاقے فتح کیے اور انہیں اسلام کے اس بنیادی اصول پر عمل کرنے کا موقع ملا۔ محمد حسین ہیکل نے بہت سے مورخوں کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ خالد نے دشمنوں کے سر اڑانے شروع کیے تو فرات کو لال کر دیا اور ایسے کسی آدمی کو زندہ نہ چھوڑا جس کی طرف سے دین اسلام کو ذرا سا بھی خطرہ تھا۔ خالد ذاتی دشمنی کے قائل نہیں تھے۔ متعصب تاریخ دانوں نے خالد کو ظالم سالار کہا ہے، لیکن خالد نے جو بھی علاقہ فتح کیا وہاں کا انتظام مفتوح امرا کے سپرد کر دیا۔ البتہ ان کے نگران یعنی بالائی حکام مسلمان مقرر کاف تھے۔ رہ کو فتح کر کے خالد نے سارے فارس کو فتح نہیں کر لیا تھا، بلکہ خالد خطروں میں گھر گئے تھے۔ آتش پرست ان پر چاروں طرف سے حملے کر سکتے تھے، اگر بڑے پیمانے پر حملہ نہ کرتے تو شب خون مار مار کر مسلمانوں کی فوج کو نقصان پہنچا سکتے تھے، لیکن آتش پرستوں نے ایسی کوئی کارروائی نہ کی۔ اس کی اور کئی وجوہات تھیں، جن میں ایک یہ تھی کہ مفتوحہ علاقوں کے لوگ مسلمانوں کے سلوک سے متاثر ہو کر ان کے حامی اور معاون بن جاتے تھے۔ را اور نواحی علاقے میں دیر ناطف نام کی ایک بستی تھی جو عیسائیوں کی بستی کہلاتی تھی۔ وہاں ایک بہت بڑا گرجا تھا جس کے پادری کا نام سلوبا بن نستونا تھا۔ وہ عیسائیوں کا مذہبی پیشوا ہی نہیں، ان کا عسکری قائد بھی تھا۔ وہ میدان جنگ میں کبھی نہیں گیا تھا، لیکن جنگ و جدل کے فن میں مہارت رکھتا تھا۔ فارس کے عیسائی للکار کر مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تھے اور مسلمانوں کی تلواروں و برچھیوں سے بری طرح کیے تھے۔ ایسے عیسائیوں کی تعداد خاصی کم ہو گئی تھی جو لڑنے کے قابل تھے۔ بوڑھے زندہ رہ گئے تھے، عورتیں زندہ تھیں۔ سلوبا بن نستونا اکثر کہا کرتا تھا کہ مذہب صرف ایک زندہ رہے گا اور یہ عیسائیت ہوگی، زرتشت رہے گا نہ مدینہ کا اسلام۔ اس نے اپنے وعظ میں کئی بار کہا تھا سب مٹ جائیں گے اور زمین پر یسوع مسیح کی حکومت ہوگی۔ فتح ہونے تک لڑنے والے ہزارہ عیسائی مٹ گئے تھے، باقی مسلمانوں کے ڈر سے بھاگ گئے تھے۔ ان کے سرکردہ افراد نے پادری سلوبا کے ساتھ رابطہ رکھا ہوا تھا۔ سلوبا نے کوشش کی تھی کہ عیسائیوں کو یکتا اور متحد کر کے مسلمانوں پر شب خون مارنے کے لیے تیار کرے، لیکن عیسائیوں پر مسلمانوں کی ایسی دہشت بیٹھ گئی تھی کہ وہ شب خون اور چھاپا مار جنگ کے لیے تیار نہ ہوئے۔ مقدس باپ ایک رات ایک نامور جنگجو عیسائی شمیل نے پادری سلوبا سے کہا کیا تم اس پر یقین رکھتے ہو کہ گرجے کی گھنٹیاں اور تمہارے واز اس تباہی کو روک لیں گے جو ہماری طرف تیزی سے بڑھی آ رہی ہے؟ نہیں، پادری نے کہا، میرے واز اور گرجے کے گھنٹے کی آواز میں اب اس تباہی کو نہیں روک سکتی۔ پھر تم ہمیں اجازت کیوں نہیں دیتے کہ ہم مسلمانوں کی فوج پر ہر رات شب خون ماریں؟ شمیل نے کہا، مدینہ کے مسلمان جن نہیں، بھوت نہیں، انسان ہیں، ہماری طرح کے انسان ہیں۔ شمیل پادری نے کہا، بے شک وہ انسان ہے لیکن تمہاری طرح نہیں۔ میں نے ان میں کچھ اور ہی بات دیکھی ہے۔ وہ فتح کا عزم لے کر آئے ہیں۔ اگر انہوں نے اپنے جسموں کے متعلق یہی رویہ رکھا تو آخری فتح بھی انہی کی ہوگی۔ مقدس باپ شمیل نے کہا، میں جسموں والی بات نہیں سمجھا، سمجھنے کی کوشش کرو۔ پادری نے کہا، یہ لوگ جنہیں کسرا ارد شیر عرب کے بدو کہتا رہا ہے، جسمانی آسائشوں اور لذتوں کو قبول نہیں کرتے۔ مقدس باپ کی زبان سے دشمن کی تعریف اچھی نہیں لگتی۔ شمیل نے کہا، اگر تم اپنے دشمن کے اچھے اوصاف پیدا کر لو تو تم شکست سے بچ سکتے ہو۔ پادری نے کہا، کیا تمہارے دوستوں نے مسلمانوں کو جال میں پھانسنے کے لیے 15 حسین لڑکیاں نہیں بھیجی تھی؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم لوگ جو کچھ کرتے ہو اس کا مجھے علم نہیں ہوتا؟ تمہاری تلواروں کی دھار کند ہو چکی ہے، اس لیے تم لوگوں نے عورتوں کو استعمال کیا ہے۔ کیا تم انکار کرو گے؟ نہیں مقدس باپ۔ شمیل نے شرمسار سا ہو کے کہا، ہمارے ایک بزرگ نے کہا تھا کہ ایک تلوار ایک وار میں ایک آدمی کو کاٹ سکتی ہے، لیکن ایک حسین عورت کا ایک وار 100 آدمیوں کو گھائل کر دیتا ہے۔ مسلمان سوار گھوڑوں کو جھیل سے پانی پلانے لایا کرتے ہیں، وہ 4-4 6-6 کی ٹولیوں میں آتے ہیں۔
झील के अर्ध गिर्द ऊंची चट्टानें और घना जंगल है। हमारी लड़कियों ने मुसलमान सवारों को अपनी तरफ खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन पर कुछ असर न हुआ। हमारी बाज लड़कियां नीम बरहना होकर उन्हें चट्टानों के पीछे चलने के इशारे करती रहें, लेकिन हुआ ये कि बाज सवार मुंह फेर लेते और बाज हंस पड़ते थे। और मुझे ये भी मालूम है शमील, पादरी ने कहा, कि तुम लोगों ने मुसलमानों के गश्ती सुनतरियों को भी फांसने की कोशिश की थी, और तुम लोगों ने ये भी सोचा था कि मुसलमानों के सालारों और खालिद बिन वलीद को कत्ल करने के लिए लड़कियों को इस्तेमाल किया जाए। हाँ मुक़द्दस बाप, शमील ने कहा, हमने ऐसा सोचा था। फिर इस सोच पर अमल क्यों न किया? इसलिए न किया कि जिस फौज के सिपाहियों का किरदार इतना मजबूत है, इसके सालार तो फरिश्तों जैसे होंगे। शमील ने जवाब दिया, अब हमारे सामने यही एक सूरत रह गई है कि मुसलमान फौज पर शब खून मारने शुरू कर दी और उन्हें इतना नुकसान पहुंचाएं कि ये पसपाई पर मजबूर हो जाएं। क्या तुम कसरा की फौज से ज्यादा ताकतवर हो? पादरी ने कहा। वो जो कहते थे कि जमीन पर कोई ताकत उनके मुकाबले में उठने की जरत नहीं कर सकती, अब कहाँ है? आग को पूजने वालों के तमाम नामवर सालार मुसलमानों के हाथों किट गए हैं। हमने उनकी खातिर मुसलमानों से लड़कर गलती की है। तो क्या मुक़द्दस बाप, तुम ये कहना चाहते हो कि हम मुसलमानों के साथ दुश्मनी ना रखें? शमील ने हैरान सा होकर पूछा। हाँ, पादरी ने जवाब दिया, मैं यही कहना चाहता हूं, बल्कि मैं मुसलमानों के साथ दोस्ती करना चाहता हूं। शमील ने कहा, फिर तुम कहोगे कि मुसलमानों के मजहब को भी कबूल करना चाहते हो? नहीं, ऐसा नहीं होगा। पादरी ने कहा, जब सहरा पर मुसलमानों का कब्जा हुआ है, मैं यही देख रहा हूं कि उनसे हमारे मजहब को कितना खतरा है। मैंने देख लिया है कि ईसाईयत को कोई खतरा नहीं। मुसलमान अपना मजहब कबूल करने की दावत देते हैं। वो जबरदस्ती अपना मजहब मफ्तूहा लोगों पर नहीं ठूंसते। क्या उन्हें मालूम नहीं कि यहाँ एक गिरजा है जिसमें मुझ जैसा जहांदीदा और मजहब पर मर मिटने वाला पादरी मौजूद है? उन्हें मालूम है शमील, मैं 2 इतवार गिरजे में आने वाले ईसाइयों के हुजूम में दवा जंबी आदमियों को देखता रहा हूं। मैंने उनके गलों में सलीबें लुकती देखी थी। वो हर लिहाज से ईसाई लगते थे, लेकिन मेरी दूरबैन निगाहों ने भांप लिया था कि वो दोनों मुसलमान हैं और वो मदीना के नहीं फारिस के रहने वाले हैं। वो वलीद के बेटे खालिद के जासूस थे। मैं अपने वाज में मोहतात रहा। मुक़द्दस बाप, शमील ने कहा, अगर तुम मुझे इशारा कर देते तो वो दोनों जिंदा वापस न जाते, फिर इस गिरजे की ईंट से ईंट बच जाती। पादरी ने कहा, अक्ल और जोश में यही फर्क है शमील। तुम में जोश है और मैं अक्ल से काम ले रहा हूं। मैं तुम लोगों को मुसलमानों पर शब खून मारने और लड़ने की इजाजत नहीं दूंगा। 2-3 रोज बाद पादरी गिरजे में तमाम ईसाई सरदारों से कह रहा था, हकीकत को देखो, कसरा की इतनी जबरदस्त फौज मदीना की कलील सी फौज के मुकाबले में नहीं ठहर सकी। तुमने भी मुसलमानों का मुकाबला करके देख लिया है। अब मुसलमानों से टकराकर तुम तबाह हो जाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। वक्त का साथ दो। मुसलमानों ने तुम्हारे मजहब के लिए कोई खतरा पैदा नहीं किया। उन्होंने हमें और आतिश परस्तों को भी अपनी अपनी इबादत गाहों में इबादत की इजाजत दे रखी है। मुसलमानों ने अदलो इंसाफ में जो मसावात कायम की है वो तुम खुद देख रहे हो, और तुम ये भी देख रहे हो कि तुम उनके खिलाफ आतिश परस्तों के दोष बदोश लड़े थे, लेकिन मुसलमानों ने तुम्हारे खिलाफ किसी किस्म की इंतकामी कार्रवाई नहीं की। उन्होंने काश्तकारों की जमीनों पर कब्जा नहीं किया, उनकी फसलों में अपने घोड़े और ऊंट नहीं छोड़े, बल्कि आतिश परस्त हाकिम इन गरीब किसानों पर जो जुल्म व तशद्दुद करते और उनकी खेतियों की पैदावार उठे ले जाते थे। ये लूट खसोट खत्म हो गई है। इस हकीकत से इनकार ना करो कि मुसलमान रियाया को पूरे हुकूक दे रहे हैं। तुम पर खुदाए यसू मसीह की रहमत हो। एक सरदार ने पादरी को टोकते हुए कहा, क्या तुम हमें यह तरगीब दे रहे हो कि हम मुसलमानों की इताअत कबूल कर लें?
کہ یہ ہماری بے عزتی نہیں، ایک اور سردار نے کہا۔ مسلمانوں نے تمہاری عزت کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، پادری نے کہا۔ کیا تم نے انہیں پھانسنے اور گمراہ کرنے کے لیے اپنی لڑکیوں کو نہیں بھیجا تھا؟ کیا وہ تمہاری لڑکیوں کو اٹھا کر نہیں لے جا سکتے تھے؟ اور مت بھولو کہ کسرا کے حاکموں نے تمہاری کتنی لڑکیوں کے ساتھ زبردستی شادی کی تھی۔ جسے جو لڑکی اچھی لگی وہ اسے حتماً لے گیا۔ اور یہ بھی سوچو کہ فارس کے وہ سالار اور کماندار کہاں ہیں جن کے ساتھ مل کر تم مسلمانوں کے خلاف لڑے تھے؟ کیا انہوں نے تم سے پوچھا ہے کہ تم کس حال میں ہو؟ کیا انہوں نے آ کر دیکھا ہے کہ تم میں سے جو مارے گئے ہیں ان کی بیویاں کس حال میں ہیں، ان کے بچے کس حال میں ہیں؟ اور مسلمان تمہیں سزا تو نہیں دے رہے؟ بے شک وہ ہمیں بھول گئے ہیں۔ ایک بوڑھے سردار نے کہا۔ تو بجا کہتا ہے مقدس باپ، ایک اور سردار بولا۔ اب بتا ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تم ہمیں کس راستے پر لے جانا چاہتا ہے؟ یہ تمہاری سلامتی کا راستہ ہوگا، پادری نے کہا۔ اس میں تمہارے جان مال کی اور تمہارے مذہب کی سلامتی ہے۔ میں مسلمانوں کی اطاعت قبول کر رہا ہوں اور میں بانکا اور بسما کے علاقے کی تمام قابل کاشت اراضی کا لگان وصول کر کے مسلمانوں کو ادا کیا کروں گا۔ تقریباً تمام مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کے حسن سلوک، عدل و انصاف اور اسلوب حکومت سے متاثر ہو کر دیر ناطف کے پادری سلوبا نے سب سے پہلے خالد کے سامنے جا کر اطاعت قبول کی اور 10,000 دینار خالد کو پیش کیے۔ اس رقم کے ساتھ وہ ہیرے اور بیش قیمت موتی بھی تھے جو کسر الف اردشیر نے پادری سلوبا کو تحفے کے طور پر دیے تھے۔ یہ موتی دراصل رشوت تھی جو اردشیر نے عیسائیوں کو مسلمانوں کے خلاف لڑانے کے لیے پادری سلوبا کو دی تھی۔ خالد کے حکم سے ایک معاہدہ لکھا گیا۔ یہ معاہدہ مدینہ کے سالار خالد بن ولید اور سلوبا بن نستونہ کی قوم کے ساتھ طے ہوا۔ اس کے مطابق سلوبا عیسائی قوم کی طرف سے 10,000 دینار سالانہ بطور جزیہ ادا کرے گا اور کسرا کے ہیرے اور موتی اس رقم کے علاوہ وصول کیے جائیں گے۔ جزیہ کی رقم صرف ان عیسائیوں سے ہر سال وصول کی جایا کرے گی جو اس کی استطاعت اور توفیق رکھتے ہیں اور جو کمانے کے قابل ہوں گے۔ ہر کسی کو جزیہ کا اتنا ہی حصہ دینا پڑے گا جتنا وہ آسانی سے ادا کر سکے گا۔ اس معاہدہ کے روح سے مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ عیسائیوں کی بستیوں بانکا اور بسما کو ہر طرح کا تحفظ مہیا کرے۔ پادری سلوبا کو اس کی قوم کا نمائندہ تسلیم کیا جاتا ہے، جیسا کہ اسے اس کی قوم نے تسلیم کیا ہے۔ اس معاہدے پر جو خالد بن ولید نے کیا ہے، تمام مسلمان رضامند ہیں اور وہ اس پر عمل کریں گے۔ پادری سلوبا اس علاقے کی نامور شخصیت تھی۔ ارد گرد کے بڑے بڑے سرداروں اور سرکردہ افراد نے جب دیکھا کہ سلوبا نے حضرت خالد کی اطاعت قبول کر لی ہے تو وہ سب ہرا پہنچے اور حضرت خالد کی اطاعت قبول کرنے لگے۔ انہوں نے جو نقد جزیہ ادا کیا وہ 10 لاکھ درہم تھا۔ مسلمانوں کی شجاعت کی دھاک دور دور تک بیٹھ گئی۔ بڑا ہی وسیع علاقہ مسلمانوں کے زیر نگین آ گیا۔ حضرت خالد نے وقت ضائع کیے بغیر اس علاقے میں اسلامی حکومت قائم کر دی اور انہی سرداروں میں امراء منتخب کر کے مختلف علاقوں میں مقرر کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی فوج کے کچھ دستے اس مقصد کے لیے سارے علاقے میں پھیلا دیے کہ کہیں سے اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت نہ اٹھ سکے۔ یہ دستے گیوڑ سوار تھے اور برق رفتار۔